بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج سوال جواب کا سیشن 144واں ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اہلیہ فردین ناز انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا حجامہ کرانا سنت ہے؟ جی ہاں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے متعدد بار حجامہ کرایا ہے، اس لیے حجامہ کرانا سنت ہے۔ لیکن سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنن ہدا، ایک سنن عادیہ، یعنی سنن عادت اور سنت شریعت۔ تو جو سنت شریعت میں مطلوب ہوتی ہے اس میں حجامہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اور خیرخواہی کے لیے جو ہے حجامہ جو کیا ہے اپنی مصلحت کے لیے، تو وہ سنن عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج کے لیے عادت میں سے یہ شمار ہوگا کہ آپ علاج کے لیے عادت کے طور پر حجامہ کو اختیار کرتے تھے۔ یعنی کوئی شخص اس کو جو ہے یہ چھوڑ دے تو اس کو سنت چھوڑنے کا ثواب، سنت چھوڑنے کا کوئی فرق پڑے، یا جو ہے کوئی سنت کرنے میں جو ثواب ہوتا ہے تو وہ والی سنت نہیں ہے جس میں ثواب ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی حجامہ کو اختیار کر لے تو اچھی بات ہے۔ بہت سی چیزیں جیسے لوکی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، بہت سی چیزیں آپ کو پسند تھیں، تو وہ سنن عادت میں آتی ہیں، سنن عبادت میں نہیں آتی ہے۔ تو حجامہ بھی سنن عادت میں ہے، سنن عبادت میں نہیں ہے۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد کہ ابو عبداللہ یتیم و مستحق زکوٰۃ لوگ، تہنیہ فاطمہ نے اور پھر نام ڈالا ابو عبداللہ کا، کہتے ہیں یتیم اور مستحق زکوٰۃ لوگ ہوں یا طالب علموں کو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے سلوا کر دیے جائیں تو سلائی کی اجرت بھی اسی رقم سے ادا ہو سکتی ہے، یا کپڑا اور سلوائی کی رقم دی جائے؟ کیا دونوں صورت صحیح ہے؟ اگر مدرسے میں مستحق زکوٰۃ مقیم بچوں کو کھانے کی کسی طرح مدد کی جائے، کیا مہینے کا راشن دیا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو احسن جزا دے۔ آپ حضرات کے جواب سے بہت دینی رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک بنیادی شرط سامنے رہنی چاہیے، وہ ہے غریب فقیر مستحق کو مالک بنانا۔ اگر آپ سلے ہوئے کپڑے کا مالک بنانا چاہتے ہیں تو درزی سے اس کا کپڑا سلوا کر کے درزی کو اس کی اجرت بھی دے دی، کپڑا بھی دکان سے خرید لائے، کپڑا خریدا اپنے پیسے سے، وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس سے خریدا، زکوٰۃ کے پیسے سلائی دے دی، اب وہ زکوٰۃ کے پیسہ کپڑے میں چینج ہو گیا۔ اب کپڑا جس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے، زکوٰۃ کی سلائی بھی لگی بھی، اس کپڑے کا اپنے مالک غریب کو بنا دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کپڑا خرید کر کے اور سلائی کے پیسے یہ بھی دے دیں، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ یہی حال جو ہے راشن آپ دے دیں زکوٰۃ کا غریب بچوں کے لیے، وہ بھی صحیح ہے۔ اور غریب بچوں کو کھانا پکا کر کے کھلا دیں اور ان کو مالک بنا دیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ دعوت کر دی بیٹھ کے کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، باقی لے جانے کی اجازت نہیں، مالک نہیں ہو، مالک بنا کر کے ان کو دیں گے کھانے کو، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہو۔ اگلا سوال جناب ابو عبداللہ صاحب، اسی سے متعلق ان کا بھی سوال ہے، کہتے ہیں اگر ہوٹل کو زکوٰۃ کی رقم دے کر کھانا پکوا کر یتیم مستحقین لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے؟ اس صورت میں دو سوال ہے۔ نمبر ایک، ہوٹل کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے جس میں پکوان کے سامان کے ساتھ پکوان کرنے کی اجرت ہو، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نمبر دو، ہر شخص کو یہ کھانا کس طرح کھلایا جائے؟ کیا یتیم خانہ یا مدرسے میں کھانا بھیج دیا جائے کہ وہ بچوں کو کھلا لے، یا ہر بچے کو پلیٹ میں کھانا ڈال کر دینا چاہیے؟ کوئی سہولت والا طریقہ بتائیں۔ دیکھیے، یہ سب طریقے صحیح ہیں، بس وہ شرط جو ہم نے اوپر کے سوال کے جواب میں عرض کی کہ مالک بنا دیا جائے، کوئی بھی شکل ہو، پکا ہوا کھانے کے مالک بنا دیا جائے، کچے کھانے کے مالک بنا دیا جائے۔ ہوٹل والے کو پیسے دیے گئے اور کہا گیا ان کو اتنا کھانا دے دو، اب یہ کھائیں یا کسی کو دیں یا لے جائیں، یہ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال فردین مسعودی، انہوں نے میری وائی فائی والی ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے اور کہا کہ اگر وائی فائی میں پاسورڈ نہ ڈلا ہو تو وائی فائی کا یوز کرنا کیسا ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی اناڑی شخص نے وائی فائی لگوایا یا بے توجہی سے اس نے پاسورڈ ڈالنا بھول گیا وہ، اور آپ اس کو کنیکٹ کر کے آپ وائی فائی استعمال کریں گے تو بھی تو غیر کی چیز استعمال کرنا ہے، دوسرے کی چیز استعمال کرنا لازم آئے گا، اور اس میں آپ کا اپنی طرف سے جو ہے کنیکٹ کرنا یہ تو آپ کا فعل ہے، پاسورڈ اس نے نہیں ڈالا، بات الگ ہے۔ اور ہاں، اگر یوں ہی آپ کے موبائل میں وائی فائی اپنے آپ کنیکٹ ہو رہا ہے اور نہ آپ نے کنیکٹ کیا، اس نے پاسورڈ نہیں ڈالا تھا، اور آپ کا موبائل میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وائی فائی اپنے آپ اس میں جو ہے آ گیا، تو بات الگ ہے کہ یہ جو ہے
آپ کا کوئی دخل نہیں اس میں، پھر آپ یوز کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ خود کنیکٹ کر کے اس کو یوز کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب محمد خورشید صاحب، کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد، میرا سوال ہے کہ عورتوں کے پیریڈ آنے سے 3-4 دن یا کبھی کبھی ہفتہ پہلے کچھ براؤن کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے یا بالکل معمولی سا بلڈ آتا ہے اور کسی وقت آتا ہے پھر 1-2 دن کے بعد آتا ہے، یعنی ریگولر نہیں ہوتا، تو اس سچویشن میں نماز کا کیا حکم ہے؟ عورت نماز پڑھے یا نہیں؟ کیا اسے بھی پیریڈ میں شمار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد عورت کی ایک عادت بن گئی تھی کہ فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک اس کا خون آتا ہے، ان تاریخوں میں اس کا ہلکا سا خون رسا یا خون کا رنگ نہیں ہے، دھبا آیا، تو اگر وہ خالص سفیدی کے علاوہ، خالص سفیدی جو پانی آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی کلر ہے، چاہے وہ ہلکا سرخ ہے یا جو ہے گدلا پن ہے، مٹیالہ پن ہے، وہ سب جو ہے اگر وہ ایام کے دنوں کے اندر ہے تو وہ سب حیض مانا جائے گا، نماز چھوڑ دی جائے گی اور ناپاک سمجھا جائے گا۔ اور اگر دنوں کے آنے سے پہلے یہ چیز شروع ہو گئی، جو دن مقرر تھے، تو وہ اس کو حیض نہیں مانیں گے۔ اور یہ جو دن والے دنوں میں شروع بھی ہے، یعنی جن دنوں میں جن تاریخوں میں حیض آتا ہی تھا تو اس کو حیض مان کر کے اس وقت تک اس کو حیض مانتے رہیں گے جب تک کہ 10 دن پورے نہ ہو جائے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آتا رہتا ہے تو 10 دن کے بعد پھر وہ خون حیض نہیں کہلائے گا، 10 دن کے بعد پھر وہ استحاضہ کہلائے گا۔ خون کے باوجود جو ہے نماز وغیرہ نہ دھو کے شروع کر دی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ معذوری والا خون ہے، حیض والا خون نہیں ہے۔ اگلا سوال AR کے کہتے ہیں حضرت میرے گھر میں الماری لاک تھی، اس میں پیسے رکھے تھے، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ الماری لاک تھی، ابھی کھولا ہے بیگ سے، پیسے غائب تھے، کوئی وظیفہ بتائے جس سے ہم اپنے پیسے واپس لا سکیں۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، کیونکہ کسی بھی مصیبت تکلیف چاہے جانی مالی کسی بھی لین کی ہو چھوٹی بڑی، پیسے غائب ہونا یہ بھی تکلیف دہ معاملہ ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس موقع کی سنت ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اس کو سوچیں، تلاش کریں، درود شریف پڑھتے جائیں اور ہر نماز کے بعد 111 بار یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اے لوٹانے والے، اے لوٹانے والے، یعنی اللہ کے صفاتی نام ہے، اس کا ورد کر لیں۔ انشاءاللہ اگر وہ چیز آپ کے مقدر میں ہوگی تو واپس مل جائے گی تلاش کرنے سے، یا کسی بھی تقدیم جو ہے آپ کے نصیب سے واپس مل جائے گی، ورنہ انشاءاللہ اس کا بدل، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کی تلافی ہوگی، اس کے بدلے میں کوئی اور آپ کو نعمت انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اگلا سوال اخت فرحان پوچھتی ہے کیا ایسی کوئی کتاب ہے جس میں اللہ کے 99 نام ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بتائے گئے ہوں؟ اگر ہوں تو ہمیں اس کا نام اور رائٹر کا نام بتا دیں۔ کئی کتابیں ہیں جس میں اسماء حسنہ کا تفصیلی تذکرہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے اسماء حسنہ، یہ لکھنؤ میں مل جاتی ہے، تو لکھنؤ کے کسی کتب خانے سے آپ لے لیں۔ اسماء حسنہ، رائٹر ہے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے جو پہلے ناظم تھے، ان کی کتاب ہے، یہ معتبر ہے، بہت کام کی کتاب ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں۔ اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ کتاب آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ یہ تھے آج کے سوالات جوابات جو مکمل ہوئے، اور ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح استفادے کی توفیق سے نوازتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔